السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی تختی نمبر 3 میں ہم نے جو ہے نا سبق پڑھا تھا، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیسے الفاظوں کو لمبا کرنا ہے، کیسے ملانا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا آج ہم تختی نمبر 4 یعنی کہ 4 نمبر تختی کو شروع کریں گے۔ تو دوستو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہیں قرآن پاک کی آیات۔ پچھلی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، تو میں جان چھڑانے کے لیے بالکل ایسے نہیں کر سکتا کہ چھوٹی ویڈیو بنانے کے لیے الفاظوں کو صحیح ادا نہ کروں یا صحیح پڑھوں نہ یا صحیح آپ کو بتاؤں نہ، تو اور چھوٹی ویڈیو بنا لوں۔ چھوٹی آگے جیسے جیسے سبق اچھا اور جو ہے نا مشکل ہوتا جائے گا، تو ایسے ایسے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے نا لمبی ہوتی جائے گی۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے، اس کو اچھی طرح ادا بھی کرنا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کمائی ہے۔ اس کو جو ہے اگر میں غلط پڑھوں گا تو اس میں میرا بھی نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے۔ تو دوستو، تھوڑی سی اگر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو چلیں دوستو، آج تختی نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے۔ اب جیسا پیچھے ہم نے صرف اکیلے الفاظ پڑھے تھے تختی نمبر 1 میں اور 2 میں اور 3 میں آ کے ہم نے بتایا تھا کہ کیسے الفاظوں کے اوپر کون سی چیز آئے تو وہ لمبا ہوتا ہے اور کون سی چیز آئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسی طرح اب ان کے اوپر زیر اور زبر آ رہی ہے، تو یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے اور کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے الف، اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ پڑھا جائے گا الف زبر آ، اور اب اس کے آگے ہے الف، اس کے نیچے ہے زیر، تو یہ پڑھا جائے گا الف زیر ای۔ اسی کے آگے ہے الف ہے، اس کے اوپر پیش آ گیا، تو یہ پڑھا جائے گا الف پیش او، آ ای او۔ اگر اکیلے پڑھتے ہیں تو جیسے میں نے پڑھ کے سنایا ایسے پڑھا جائے گا، اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ پڑھا جائے گا آ ای او، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او۔ آگے آ جاتا ہے دوستو ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ جو ہے یہ حلق سے نکلنے والا جو ہے ہا ہے، اس کے اوپر بھی زبر آ گئی، نیچے زیر آ گئی اور اوپر پیش آ گئی، تو یہ 3 الفاظ بن گئے، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے دوستو آ جاتا ہے عین، عین کے اوپر بھی زبر آ گیا اور اسی کے عین کے اوپر زیر آ گئی اور اسی عین کے اوپر پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ ملا کے پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے۔ آگے دوستو آ جاتا ہے حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو۔ یہ حا ہے، تختی نمبر 1 میں ہم نے اس کو پڑھا تھا اور یاد کیا تھا۔ اس کے اوپر زبر ہے اور اسی ہا کے جو ہے نا نیچے زیر ہے اور اسی ہا کے اوپر پیش ہے، تو یہ پڑھا جائے گا حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ آگے آ جاتا ہے دوستو موٹا غین، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے اوپر اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اسی کی طرح ساتھ اس کے دوسرا غین ہے، اس کے اوپر بھی نقطہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اسی کی طرح دوسرا تیسرا اس کے اوپر نقطہ ہے، یہ بھی اس کی پہچان ہے، غین ہے اور اوپر پیش ہے، تو یہ پڑھا جائے گا غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ آگے دوستو آ جاتا ہے موٹا خا، اس کے اوپر بھی اس کی پہچان ہے کہ ایک نقطہ ہے اور ایک زبر ہے اور اسی کی طرح اس کا دوسرا ہے، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے اور اس کے نیچے ایک زیر ہے اور اسی کی طرح تیسرا اس کا جو لفظ ہے اس کے اوپر ایک
نقطہ ہے یہ اس کی پہچان ہے، اور اوپر ایک پیش ہے، تو یہ پڑھا جائے گا خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ آگے آ جاتا ہے موٹا قاف، اور اسی کے ساتھ اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے، اور اوپر ایک زبر ہے، اور اسی کے بیچ میں جو ہے نا دوسرا قاف زبر، یہ قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے، نیچے اس کے زیر آ گئی، اور یہ تیسرا جو لفظ ہے یہ بھی قاف ہے موٹا، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے، اور اوپر جو ہے نا پیش ہے، تو یہ پڑھا جائے گا قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ آگے دوستو باریک کاف ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا نقطہ نہیں ہے، لیکن یہ باریک کاف کی پہچان ہے کہ اس کے بیچ میں یہ شکل والا ایک جو ہے نا ہندسہ ہوتا ہے، تو یہ پڑھا جائے گا کاف زبر کا، یہ بیچ میں ایک اور کاف ہے، یہ اس کے نیچے زیر ہے، یہ جو ہے نا کاف زیر کی، اور یہ کاف ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ قاف پیش کو، قاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، ملا کے ایسے پڑھیں گے۔ آگے دوستو آ جاتا ہے جیم۔ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اور اوپر جو ہے اس کے زبر آ گیا، تو یہ اس کے نیچے زیر آ گئی آگے، اور یہ تیسرے میں اوپر پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ملا کے جا جی جو۔ تو دوستو آگے آ گیا شین۔ شین کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے، اور اس کے اوپر بھی تین نقطے ہیں، یہ تیسرے والے کے اوپر بھی تین نقطے ہیں، تو اس کے اوپر اب زبر آ گئی، اس کی جو ہے نا طاقت پیدا ہو گئی، اور اس کے نیچے زیر آ گئی، اور یہ تیسرے والے کے اوپر پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ آگے دوستو آ گیا یا، اور یا کی پہچان آپ کو میں نے بتائی تھی کہ یہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اسی کی طرح اس کا دوسرا، اس کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں، تیسرے کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں، اور یہ جو ہے نا اس کے اوپر زبر اور زیر اور پیش آ گئی، تو یہ اب پڑھا جائے گا یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو۔ یہ پہلی تختی میں ہم نے یہ پڑھا تھا، بالکل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نقطے نہیں ہے، نہ زیر ہے نہ زبر ہے، تو یہ ہم نے اکیلا پڑھا تھا یا یا، تو اب اس کے اوپر نقطہ زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا، تو اب یہ ایسے ادا ہوں گے، یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو۔ آگے ضاد ہے، موٹا ضاد، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اور یہ بھی ضاد ہے، اس کے اوپر بھی نقطہ ہے، یہ بھی ہے، اس کے اوپر بھی نقطہ ہے، تو اب اس کے اوپر زبر آ گئی، یہ بیچ والے کے نیچے زیر آ گئی، اور یہ تیسرے کے اوپر پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو۔ دوستو آگے ہے لام۔ لام کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، تو یہ لام ہے، یہ تینوں لام ہیں، اور لام کے اوپر زبر آ گئی، لام کے نیچے زیر آ گئی، لام کے اوپر پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ دوستو آگے ہے نون۔ نون کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی تختی نمبر 1 میں کہ یہ اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اور یہ بھی نون ہے اور یہ بھی ہے، تو یہ تینوں کے اوپر اب زبر اور زیر اور پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ آگے دوستو آ جاتا ہے را۔ را کے اوپر ایک زبر ہے، را کے نیچے ایک زیر ہے، را کے اوپر ایک پیش ہے، تینوں را ہیں، لیکن اس کے اوپر زیر زبر اور پیش آ گئی، تو یہ اب ایسے ادا ہوں گے۔ موٹا را ہے، تختی نمبر 1 میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ دوستو آگے طا ہے، اور یہ بھی طا ہے، اور یہ تیسرا بھی، اس کے اوپر اب جو ہے نا اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، یہ اس کی پہچان ہے، تو اس کے اوپر اب زبر زیر اور پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا قی طو۔ دوستو آگے آ جاتا ہے دال۔
دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو یہ بھی دال ہے، یہ دوسرا بھی اور یہ تیسرا بھی۔ اب اس کے اوپر وہی زبر، زیر اور پیش آ گئی، تو اب یہ پڑھا جائے گا دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو۔ آگے آ جاتا ہے دوستو تا۔ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں بیچ میں، تو یہ اس کی پہچان ہے، یہ بھی تا ہے، یہ بھی اور یہ تیسرا بھی۔ تو اس کے اوپر اب زبر اور زیر اور پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ دوستو آگے آ جاتا ہے صاد۔ صاد جو ہے اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ تینوں صاد ہیں، یہ بھی صاد، یہ دوسرا بھی اور یہ تیسرا بھی۔ اس کے اوپر اب زبر اور زیر اور پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا صاد، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش قو۔ تو یہ ہے صا، صی، صقو۔ دوستو ایک اور بات، جو یہ سبز الفاظ ہیں یہ آپ نے موٹے پڑھنے ہیں، سبز الفاظ کو آپ نے موٹا کرنا ہے، اور باقی تمام جو رنگوں والے حروف ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے، سبز والے صرف موٹے پڑھے جائیں گے، چاہے وہ خا ہے، چاہے وہ غین ہے، چاہے وہ دو نقطوں والا قاف ہے، اور چاہے صاد ہے، چاہے طا ہے، چاہے ظا ہے، یہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو آگے ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ سین ہے، اس کی جو ہے نا آپ کو بتایا تھا، اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی سین ہے، یہ تیسرا بھی سین ہے۔ تو یہ اس کے اوپر اب زبر اور زیر اور پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ دوستو آگے آ جاتا ہے، یہ پیچھے والا بھی سیٹی والا سین ہے، تختی نمبر 1 میں ہم نے اس کو ادا کیا تھا، اور یہ آگے آ گیا زا، یہ سیٹی والا زا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور یہ بھی وہی اور یہ تیسرا بھی وہی زا، اور اس کے اوپر اب زبر اور زیر اور پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ آگے آ جاتا ہے موٹا زغا، یہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اور اب اس کے اوپر زبر آ گئی، تو یہ نیچے بھی اس کے زیر آ گئی، اور یہ تیسرے کے اوپر پیش آ گئی، تو اب یہ پڑھا جائے گا زغا زبر زغا، زغا زیر زغی، زغا پیش زغو، زغا زغی زغو۔ یہ تینوں موٹے پڑھے جائیں گے، یہ سبز ہیں۔ اب جو ہے نا یہ ذال آ گیا، دانت میں پکڑنے، زبان کو دانت میں دونوں دانتوں میں پکڑنے والا ذال، اور یہ اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور اب اس کے اوپر زبر اور زیر اور پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ دوستو اسی کی طرح ایک اور الفاظ ہے جس کو ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا، ثا، یہ بھی دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو پکڑیں گے، اس کی پہچان ہے کہ اس کے اندر 3 نقطے ہوتے ہیں، تو یہ ہے ثا، اور یہ بھی ثا ہے، اور یہ تیسرا بھی ثا۔ اب اس کے اوپر زبر، زیر اور پیش آ گئی، تو یہ پڑھا جائے گا ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش سو، ثا سی سو۔ دوستو آج ہم نے جو ہے نا تختی نمبر 3 کا زیادہ تر حصہ پڑھ لیا، تھوڑا سا باقی ہے، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی اس لیے ہو گئی کہ اب جیسے جیسے الفاظ جو ہے نا مشکل ہوتے جائیں گے، اور اس کو سمجھانے کے لیے تو دوستو یہ ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے، قرآن پاک کی آیات ہے، اسی سے ہم نے سیکھ کے آگے قرآن جو ہے نا پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہم خوبصورت اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو آگے قرآن ہم اچھی طرح پڑھ بھی سکتے ہیں، اور خوبصورت اس کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو دوستو معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی، تو میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو اچھی دینی معلومات اور دینی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔